آنے والے مہمانان گرامی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان حضرت علامہ شوکت حسینی سیالوی صاحب تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ تشریف لانے والوں میں علامہ غلام محمد چشتی صاحب درگاہ حضور مصری شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ ایاز قادری صاحب تشریف لائے ہیں، حضرت بابا کنڈے شاہ تشریف لائے ہیں، اور دیگر آنے والے تمام مہمانان گرامی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور اگلی شخصیت کو خدا نے دل دیا، دل کو خدا نبی نے دیا۔ کیسی عطائیں ہیں سرکار کی اپنے چاہنے والوں کے لیے، امتیوں کے لیے، کہ خدا نے دل دیا، دل کو خدا نبی نے دیا، جو دسترس میں کسی کے نہ تھا نبی نے دیا، جو دسترس میں کسی کے نہ تھا نبی نے دیا۔ بتوں کے شہر میں ظلم و ستم کی بستی میں، بتوں کے شہر میں ظلم و ستم کی بستی میں، حرم کو جاتا ہوا راستہ نبی نے دیا، حرم کو جاتا ہوا راستہ نبی نے دیا۔ کھڑا ہوں صف میں امیروں کی میں غریب عمل، کھڑا ہوں صف میں امیروں کی میں غریب عمل، میری طلب سے بھی مجھ کو سوا نبی نے دیا، میری طلب سے بھی مجھ کو سوا نبی نے دیا۔ میں اپنے ایوان میں موجود ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ صحبت خان کوہاٹی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ آج صاحب عرس کے حوالے سے بہت بڑی شخصیت، نابغہ روزگار شخصیت، جن کے علم و فضل کے حوالے سے اور روحانی معرفت کے حوالے سے پوری دنیا میں، اور درس مثنوی کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بلا شبہ پوری دنیا میں درس مثنوی اس انداز میں جس طرح ARYQ-TV نے حضرت کے وہ پروگرامز پیش کیے، اس کی مثال پوری الیکٹرانک میڈیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد رب جلیل، درود السلام بحضور سرور انام علیہ السلام کے بعد، نہایت احترام کے لائق صدر گرامی قدر پیر طریقت حضرت خلیفہ عبدالمجید صدیقی حفظہ اللہ الباری، منتظمین و حاضرین و سامعین، ایک مبارک پاکیزہ بابرکت اور باسعادت تقریب میں ہم اور آپ جمع ہیں، اور وہ تقریب ہے چھٹے سالانہ عرس مبارک کی غوث زماں پیر طریقت حضرت پیر علاء الدین صدیقی نور اللہ مرقدہ کے مبارک عرس کی۔ اللہ تعالیٰ مولانا شوکت حسین صاحب سیالوی کی شوکت میں اور خلیفہ عبدالمجید صدیقی کے مجد میں، اور رؤوف اور کریم پروردگار حاجی عبدالرؤوف صاحب کے ذوق اور شوق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔
انتہائی محدود اور متعین وقت میں مجھے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ علامہ محمد اقبال علیہ رحمت نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ ایک عاشق کا ذکر جمیل ہے اور دنیا انہیں پیر طریقت، آفتاب ولایت، ماہتاب معرفت، عاشق حبیب باری، مصلح امت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت پیر علاء الدین صدیقی نور اللہ مرقدہ کے مبارک نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ 1 جنوری سن 1938 کو نیرین شریف آزاد کشمیر کے حسین و جمیل خطے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وادی کشمیر اپنے فطری حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ اس کا سبزہ، اس کے درخت، اس کے پہاڑ، اس کے چمن، اس کے پھول، اس کا حسن دھرتی پر بکھرا ہوا ہے اور اہل محبت اسے جنت نظیر کہتے ہیں۔ آپ کو بھی میری مراد پیر علاء الدین صدیقی نور اللہ مرقدہ سے ہے۔ آپ کو بھی احسن الخالقین رب العالمین جل جلالہ نے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے فیاضی کے ساتھ نوازا تھا۔ اخلاق و کردار، سیرت و صورت، ظاہر و باطن، اعمال و افعال، ذکر و فکر، تدبر و تفکر اور علم و عمل میں شاعر مشرق، نباز فطرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمت الجلال کے ان اشعار کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشاں۔ آپ کا تعلق غزنوی افغانستان سے ہے۔ آپ غوث زمان خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند تھے۔ نام کے ساتھ صدیقی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے لکھتے تھے۔ آپ نے اپنے عظیم والد سے تعلیم و تربیت کی دولت پائی اور ملک عزیز کی چوٹی کے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ نے درس نظامی کی اور دورہ حدیث کی تکمیل محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رضوی نور اللہ مرقدہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کر مکمل کی، اور شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمت الباری سے تفسیر قرآن مکمل کرنے کی سعادت پائی۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، صاحبزادہ سلطان العارفین نقشبندی اور صاحبزادہ نور العارفین نقشبندی، دونوں آپ کے نقش قدم پر ہیں اور آپ کا صدقہ جاریہ ہیں۔ بے شمار علمی مراکز نور ٹی وی سمیت مثنوی شریف کے درس کی بابرکت مجالس سمیت محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیرین شریف سمیت آپ کا صدقہ جاریہ ہیں۔ 3 فروری 2017 آپ لندن میں وصال فرما گئے۔ نیرین شریف میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ 70 کے قریب آپ کے خلفاء کے نام ملتے ہیں۔ حسن اتفاق ہے ہم آپ کے جس سعادت مند اور آپ کی درگاہ سے فیض پانے والے خلیفہ عبد المجید صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں اس بزم میں بیٹھے ہیں۔ میں نے جب معلومات کو کھنگالا تو حسن اتفاق سے ان 70 خلفاء میں آپ کا نام نامی
آج کے عرس کے اس ہند سے چھٹے سالانہ عرس کی مناسبت سے چھٹے نمبر پر تھا۔ 7 کا عدد میرے رب کو بہت پسند ہے۔ اس نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں، 7 زمینیں ہیں، کعبہ شریف کا چکر طواف 7 پر مشتمل ہے، صفا اور مروہ کے درمیان بھی ہم 7 بار سعی کرتے ہیں۔ سید الایام جمعۃ المبارک سمیت ہفتے کے 7 دن ہیں۔ حضرت کا سال وصال 2017 ہے، 7 کا عدد اس میں بھی ہے۔ 79 1 کم 80 آپ کی ظاہری حیات مبارکہ ہے اور 70 کے قریب آپ کے خلفاء ہیں۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ جس طرح نور ٹی وی نے ایک عالم میں آپ کے علم کا، آپ کی طریقت کا، آپ کی معرفت کا، آپ کے عشق کا، آپ کی تربیت کا ایک نور پھیلایا ہے، وہ نور آج بھی پھیلا ہوا ہے۔ اور جو لوگ آپ کی مجلس میں شریک رہا کرتے تھے آج بھی ان کے سینے اس نور سے معمور ہیں۔ میں صرف 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مجھے وقت کی پابندی کا پہلے بھی خیال تھا اور آج بھی خیال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس عنوان پر آپ خطاب فرما رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو اس آیت کریمہ پر خطاب سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں رب کا اسم جلال، اسم ذاتی اللہ جل جلالہ اور صفاتی ناموں میں سب سے پیارے نام رحمان اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہیں۔ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان عادات کا خیال رکھتے ہوئے درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیموں کا ورد کرتا ہے فجر کی نماز کے بعد تو مالک شام تک اپنے ناموں کی برکت اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین پر جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر سے موتی لے کے آئے ہیں۔ فرمایا ہر طرح کی تعریف، ہر وقت کی تعریف، ہر ایک کی تعریف، ہر زبان کی تعریف، ہر مخلوق کی تعریف اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ پھر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنے انداز سے آپ کی ثنا کر رہے ہیں، دریا اپنے انداز سے آپ کی مدح میں رطب اللسان، انسان کی تو بات ہی الگ ہے، ملائکہ بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، ریت کے ذرے بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آسمان کے ستارے بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف اس رب کو زیبا ہے اور ہر وقت میرے رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو پھر آپ کا عشق بولتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے اپنی حمد و ثنا کے لیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور اہتمام کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں کہ جہاں جہاں اس رب کی حمد ہوتی ہے اس کا نام بلند ہوتا ہے، اس کے پاک حبیب کے نام کے بھی چرچے کیے جاتے ہیں۔ اگلی بات میں یہ کہہ کے بات کو سمیٹتا ہوں، آپ نے اپنے ایک چاہنے والے، اپنے ایک مرید کی دعوت پر اس کے گاؤں جا کر ایک مجلس میں دعوت قبول کی، خطاب کی دعوت بھی قبول کی اور طعام کی دعوت بھی قبول کی، اور اس مرید کی غرض یہ تھی کہ اس علاقے میں ایک عالم کتابوں کا ایک پلندہ لے کر کسی بھی مجلس میں جاتا، ٹیبل پہ کتابیں سجا دیتا اور لوگوں کو یہ کہتا کہ نعوذ باللہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام حق پر نہ تھے، ان کے مقابلے میں یزید کے میرے پاس یہ دلائل ہیں اس کے حق ہونے کے۔ مرید نے عرض کیا بڑا تنگ کر رکھا ہے اس نے، آپ اپنے مبارک قدموں کے ساتھ تشریف لائیں۔ آپ کا جو انداز تعلیم ہے، آپ کا جو انداز خطابت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ آپ کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ ہم اس کے فتنے سے بچ جائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا، وہاں تشریف لے گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے اس عالم کو پتہ چلا جو بظاہر عالم تھا
وہ کتابیں لے آیا اور اس نے ٹیبل پہ سجا دی اور آ کر کہنے لگا کہ میں فلاں فلاں کتاب سے دلائل دوں گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں گھڑی باندھ رکھی تھی، آپ نے گھڑی کو دیکھا اور بہت اطمینان کے ساتھ، چمکتے چہرے کے ساتھ، نورانی پیشانی کے ساتھ، پورے علم اور عرفان کے ساتھ اور پوری وجاہت کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ گھڑی دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، محترم 5 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا 5 منٹ میں کیسے فیصلہ ہو جائے گا؟ یہ کتابیں دیکھیں، یہ حوالے دیکھیں، یہ ریفرنس دیکھیں، یہ میرا تحقیق کا انداز دیکھیں۔ آپ نے فرمایا میں نے عرض کیا ہے نا 5 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بھی گھڑی دیکھتا رہا اور مرید بھی دیکھتے رہے کہ 5 منٹ میں حضرت قرآن و حدیث سے کیا دلائل پیش کریں گے۔ آپ نے جب دیکھا کہ چند منٹ رہ گئے، آپ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا۔ اس نے بڑی حیرت سے دیکھا، کیسے فیصلہ ہو گیا؟ فرمایا تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس آسمان والے کی بارگاہ میں، اس خالق کائنات کی بارگاہ میں، یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک، خالق، رازق، تو ایک ایک لمحے کا ہمارا محافظ ہے، ایک ایک ادا سے واقف ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ پاک پروردگار جو زبان پہ ہو وہ بھی تیرے علم میں ہے، جو سینے میں چھپا ہو وہ بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، جب حشر کا میدان ہوگا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جمع ہوگی، تو میرے مولا جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، حق پر سمجھتے ہیں، شہید کربلا کا لقب دیتے ہیں، ان کی عظمتوں کے گیت گاتے ہیں، کربلا کے ترانے پڑھتے ہیں، جو امام علی مقام کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، ان کا حشر انہی کے ساتھ کرنا، اور جو یزید کو حق پہ سمجھتے ہیں ان کا حشر ان کے ساتھ کرنا۔ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے کہا فیصلہ تو ہو گیا ہے۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ آیا، اس نے کہا حضرت فیصلہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کہا یہی فیصلہ ہو گیا ہے جو آپ نے کہا ہے، میں غلط تھا، میری تحقیق غلط تھی، میرے حوالے غلط تھے، اللہ کے ایک ولی نے چند لمحوں میں فیصلہ کر دیا۔ امام علی مقام حق پر تھے، کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں، قیامت میں بھی حق پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے، اللہ آپ کے فیض اور فیضان کو عام کرے۔ جن لوگوں نے آپ کو دیکھا، جن لوگوں نے آپ کی مجلس پائی، جن لوگوں نے آپ کی تعلیم و تربیت سے فیض اٹھایا، وہ آج بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ تقریب بھی ایصال ثواب کی ہے۔ مالک اس محفل کی ساری برکتیں آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے تصدق سے ہر آنے والے کی جھولی میں ڈال دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صحبت خان کوہاٹی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اس مجلس کا احوال بیان فرما رہے تھے کہ اس مجلس کو، اس صحبت کو جس نے پایا ہے خوشبخت ہے۔ وہ ایسا نورانی چہرہ، ایسا نورانی چہرہ کہ جسے دیکھ کر دلوں کی دھڑکنوں میں اللہ کی صدائیں بلند ہو جائیں۔ ایک ایسا نورانی چہرہ، ایک ایسی عظیم شخصیت کا آج سالانہ چھٹا سالانہ عرس ہے اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اگلی شخصیت کو میں دعوت دوں گا کہ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جہاں عقیدت کا اظہار کرنا ہے سبحان اللہ کہہ کر۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں۔